الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ لائق احترام، قابل قدر بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ایک لمبی اور طویل روایت ہے جس روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آنے والی آفات، بلائیں، مصیبتیں، زلزلے اور دیگر قسم کے عذابات، چاہے وہ آسمانی ہوں چاہے وہ زمینی ہوں، اس روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی، یعنی میری امت 15 برائیوں میں مبتلا ہو جائے گی، ملوث ہو جائے گی اور ان برائیوں کو کرنا شروع کر دے گی، تو فرمایا کہ پھر میری امت پر مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، زلزلے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ سوال کرنے والے نے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ برائیاں کیا ہیں؟ ذرا اس کی تفصیل بتلائیے تاکہ ہم ان برائیوں سے بچ سکے، رک سکے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے محلے والوں کو بچا سکے، روک سکے، کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب امت پر آئے، اللہ کا عذاب اللہ کے بندوں پر آئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان 15 باتوں کو بالترتیب بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات حضور نے فرمائی کہ جب مال غنیمت کو لوگ اپنا مال سمجھنے لگے، مال غنیمت یعنی جہاد میں گئے، وہاں پر دشمن سے مقابلہ ہوا اور دشمن جب اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اب کوئی شخص اس مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگ جائے، فرمایا کہ یہ سب سے پہلی برائی ہے۔ دوسری فرمایا کہ امانت میں خیانت ہونے لگے، یعنی کسی شخص کے پاس آپ نے کچھ پیسے رکھے اور اس سے کہا کہ میں چند دنوں کے بعد لوں گا، اب وہ شخص اس امانت میں خیانت کرنے لگ جائے، یعنی اس کو اپنے لیے استعمال کرنے لگ جائے بغیر اجازت کے۔ تیسری چیز فرمایا زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے۔ تاوان بوجھ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ پاک نے مال و دولت عطا فرمائی، اب جب زکوٰۃ کے نکالنے کا وقت آ گیا، اب انسان اس کو بوجھ سمجھ رہا ہے، تو فرمایا کہ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگ جائے، تب بھی اس طرح کے عذابات آتے ہیں۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ علم دین کو انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا طلبی کے لیے علم دین کو حاصل کرے، یعنی دین کا علم سیکھے، حافظ بنے، عالم بنے، قرآن پاک کو حفظ کرے، احادیث کو سمجھے، لیکن اس کا مقصد اس سے اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ دنیا کمانا ہو۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے لگے، اسی کی بات کو سننے لگے۔ چھٹی بات ارشاد فرمائی کہ اولاد اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، یعنی جو بچے ہیں وہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہیں۔ ساتویں بات فرمائی کہ انسان اپنے دوست کے ساتھ میں نیکی کا سلوک کرے اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، یعنی دوست جب پکارے تو اس کی پکار پر لبیک کہیں اور ماں باپ پکارتے رہیں، ان کی نافرمانی کریں کسی بھی معاملے میں ہو۔ آٹھویں بات فرمائی کہ اللہ کے جو گھر ہیں جس کو مساجد کہتے ہیں، ان مساجد میں شور و غل ہونے لگے، یعنی ان مساجد میں آوازیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، زور زور سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں شور و غل، یہ ہونے لگے۔ نبی بات فرمائی کہ قبیلے کا بدترین شخص قبیلے کا سردار بنا دیا جائے، یعنی جو جتنا کمینہ ہو
جو جتنا انسان بدترین ہو اس کو اتنا اعلیٰ مقام دیا جائے، اس کو سرداری عطا کی جائے۔ پھر فرمایا 10ویں چیز کہ قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخصوں کو بنا دیا جائے۔ 11ویں بات ارشاد فرمائی کہ کسی کا اکرام، اس کا احترام، اس کی عزت اس لیے کی جائے کہ اس کے شر سے بچا جائے، اس کے فتنے سے بچا جائے، کہ اگر ہم نے اس کی عزت نہیں کی، اس کا اکرام نہیں کیا، اس کا احترام نہیں کیا تو ہم اس کے فتنے سے نہیں بچیں گے۔ اس لیے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کا عزت کی جائے، اس کا اکرام کیا جائے۔ 12ویں بات ارشاد فرمائی کہ لوگ کثرت کے ساتھ شراب پینے لگ جائے، یعنی شراب عام ہو جائے، لوگ اس کی طرف بڑھنے لگے، اسی کو پینے لگے، اس کو استعمال کرنے لگے۔ پھر 13ویں بات ارشاد فرمائی کہ مرد ریشم کے کپڑے پہننے لگے۔ ریشم عورتوں کے لیے مخصوص نہیں، لیکن مرد اس کو استعمال کرنے لگ جائے۔ 14ویں بات ارشاد فرمائی کہ ناچنے گانے والے عورتوں اور گانے کی بجانے کی چیزیں عام ہو جائے، یعنی ناچ گانا، ڈانس کرنا، رقص کرنا، اس طرح کے مرد ہو یا عورتیں یا پھر ان کے آلات وہ عام ہونے لگ جائے۔ 15ویں بات ارشاد فرمائی اس امت کے لوگ پچھلی امت کے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگ جائے۔ یہ 15 باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب یہ 15 برائیاں یعنی پوری یا ان میں سے کچھ ہونے لگے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت انتظار کرو، کس چیز کا؟ سرخ آندھیوں کے آنے کا، یعنی آندھیاں آئیں گی اور سرخ آندھیاں رہیں گی۔ پھر دوسرے نمبر پر فرمایا زلزلوں کا انتظار کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ زمین میں دھسا دیے جانے کا تم انتظار کرو۔ چوتھی چیز فرمائی کہ شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرو، یعنی جو شکلیں ہیں، جو چہرے ہیں، اس کے بگڑنے کا انتظار کرو۔ 5ویں چیز ارشاد فرمائی کہ پتھروں کا آسمان پہ سے برسنے کا انتظار کرو، یعنی پتھر آسمان سے برسیں گے، ان کا انتظار کرو۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ایک کے بعد دیگریں ایسی ہوگی کہ جیسے تسبیح ہوتی ہے، اس کو کوئی دانہ توڑتا ہے، اس کا تاغا ٹوٹ گیا، اب دانے ایک کے بعد دیگرے گرتے ہیں، یعنی لگاتار، ویسے ہی یہ علامات لگاتار ہوگی۔ طوفان آئیں گے، آندھی آئیں گے، زلزلے آئیں گے، بارشات آئیں گی، اور پھر صورت مس کر دی جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی یہ باتیں یقیناً ہو کر رہے گی۔ اب آج یہ 15 باتیں جو ہم نے اس وقت عرض کی، آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، جتنے لوگ جمع ہیں سب جانتے ہیں کہ امت میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم توبہ کریں، ہم ارادہ کریں کہ ہم پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی میں ان چیزوں کے نہ آنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس وقت لوگ ایک طوفان کے لیے بڑی مشکل میں، سارے لوگ خوف زدہ ہیں۔ میڈیا پر بتایا جا رہا ہے، نیوز پر وہی چل رہا ہے، ٹی ویوں پر وہی، موبائلوں پر وہی کہ فلاں طوفان آ رہا ہے اور ہوا آ رہی ہے اور چکروید آ رہا ہے اور گجرات سے ہو گیا ہے، بمبئی پہنچ گیا ہے اور فلاں علاقے میں آنے والا ہے اور فلاں جگہ آنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ کے عذابات کیوں آتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں؟ ہم آنے کے چیزوں پر اگر غور کریں، ان کے وجوہات پر غور کریں تو ہمیں خود سمجھ آ جائے گی اور ہم سب خود اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے اعمال کی بدولت آ رہی ہیں۔ اگر ہم توبہ کرتے ہیں، ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو پھر اس طرح کے طوفان ہماری زندگیوں میں نہیں آئیں گے۔ آج انسان ان طوفان سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کو مضبوط کر رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں،
सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ जो मजमा बैठा वो नहीं जानता है। जितने लोग आज सब अपने घरों को तार से बन रहे हैं, कोई रस्सी से बन रहा है, कोई किसी चीज से बन रहा है, एक खौफ तारी हुआ है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे, हमारी बस्तियां उजड़ जाएंगी। लेकिन अगर हम इन बुराइयों में रहते हुए मर जाएंगे तो फिर हमारे बर्बाद हुए घर हम वापस बना सकते हैं, लेकिन अगर इन बुराइयों के साथ हमारा खात्मा हो गया, इसको दुरुस्त भी कर सकते हैं हम सब? नहीं कर सकते। इसलिए तफसीली रिवायत बगैर किसी तशरीह के आपके सामने तरतीबवार अल्फाज बयान कर दिए गए हैं। हर एक का खुलासा आपके सामने है, कोई ऐसा लफ्ज नहीं है कि जिसका खुलासा हम नहीं जानते हैं। हर नंबर आपके सामने है और इसमें उम्मत का अक्सर और बेशतर तबका मुलव्विस है। इसलिए कोशिश ये करें कि हम इन तमाम बातों से दूर रहें, बचें। इस मौके से अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम की तौबाओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ये आने वाले जो तूफान चल रहा है, जहां तक पहुंचा है, अल्लाह ताला इस तूफान को अपने फजल से वापस ले लें और हम सबको माफ फरमाए। और हम सब इस मजलिस में इरादा करें और तौबा करें कि आइंदा हमारी जिंदगी इन तमाम चीजों से बची हुई रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अमल नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।